فکر ذہن اور تلائی کہتے ہیں، پھر ان کا علم مرشد کریم کا. جی جی. یہ سر یہ منتقل ہوتا ہے یا اسے اپنایا جاتا ہے؟ دونوں کام ہوتے ہیں. وہ منتقل کرتے ہیں تبھی تو آپ اپناتے ہیں. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے. آپ کو بھوک لگے گی تو ماں کھانا کھلائے گی. اب آپ کہیں جی ماں کھانا دے اور آپ کو بھوک نہ ہو اور وہ فیڈر لے کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہو، تو کیا وہ پیٹ میں منتقل ہو جائے گا؟ اصل چیز ہے آپ کو طلب ہو، کیا آپ کے اندر ڈیزائر ہو، ذوق اور شوق آپ کا ہو، تجسس آپ کے اندر ہو، تو پھر مرشد کریم کی طرف جب آپ متوجہ ہوں گے تو وہ بالکل ماں کے فیڈر کی طرح آپ کے کام آئے گا. منتقل تو ادھر سے ہی ہوا، لیکن فیڈر پہ زور کس نے دینا ہے؟ کیوں جی؟ آپ پکڑ کے منہ میں ہی نہ لیں، وہ آپ کے منہ میں دے اور آپ بچے کی طرح اسے ہٹائیں. وہ کبھی کان میں گھس رہا ہے تو کبھی ناک میں گھس رہا ہے. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، جب تک آپ کے اندر طلب نہیں ہوگی. اللہ رب کریم نے دیکھیں نا یہ سارا نظام صفات پہ ہے. اب یہ جملہ آپ سنتے ہیں کہ 11,500 حواس، اور کوئی نہیں پوچھ رہا کہ یار یہ کہاں سے لے آئے تم. 11,500 حواس اصل میں کیا ہیں؟ یہ اللہ والوں نے رب کریم کی صفات کا جو عقلی طور پہ فکری طور پہ اندازہ لگایا کہ کتنی صفات ہیں. صفات لامحدود ہیں. اب لامحدود صفات میں سے جو عقل انسانی جن کا احاطہ کر سکی وہ تقریباً 11,500 ہے. اب اس کی میں آپ کو فردر لاجک عرض کر دیتا ہوں. آپ کسی بھی زبان میں دیکھیں تو 4-5 لاکھ الفاظ ہوتے ہیں ایک ڈکشنری میں، بڑی سے بڑی ڈکشنری میں. اس کے آپ جو ورب ہیں، جو اس کے ناؤن ہیں، جو اسم ہیں اور جو فعل ہیں، 3 کلاسز ہیں نا الفاظ کی. ایک ایڈجیکٹیوز ہیں، ایک فعل ہے یعنی ورب ہیں، اور ایک ناؤن ہے. ایک ناؤن ہے، ایک ورب ہے اور ایک ایڈجیکٹیو ہے. اب ایڈجیکٹیو کو کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں نا. تو کسی زبان میں جو صفات کا اندازہ لگایا گیا، کسی بھی زبان کے الفاظ جو ہیں اس میں سے اس میں صفت کتنے، تو ہر اس میں صفت اللہ کی صفت کا ریپریزنٹیٹو ہے یا نہیں؟ اب یہ اچھا، برا، گورا، چٹا، کالا، نیلا، پیلا، یہ سب کیا ہیں؟ صفات ہیں. اسمارٹ ہونا، خوبصورت ہونا، عقل مند ہونا، یہ سب کیا ہیں؟ صفات. یعنی یہ سارے ایڈجیکٹیوز ہیں. تو گویا یہ سارے ایڈجیکٹیوز جو ہیں وہ آپ کیسے فیل کرتے ہیں؟ حواس کے ذریعے. ہر ایڈجیکٹیو کو، ہر صفت کو فیل کرنا ایک حس چاہیے آپ کو اس کی. اب آپ نے یہاں حواس خمسہ کا باجا بجایا ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں صرف 5 حواس ہیں. حواس کے درجات 5 ہیں، ان کی رفتاریں 5 ہیں، یعنی 5 گیئر ہیں حواس. ایک ہے بیداری کے حواس، ایک ہے خواب کے حواس. یہ خواب کے حواس کی 2 تہیں ہیں. ایک ہے رات کے حواس نکٹرنل سینسز، اور ایک ہے ایکسٹرا نکٹرنل سینسز یعنی لیلۃ القدر. لیل ہی ہے نا دونوں. یہ لیل کی آگے 2 قسمیں ہو گئی، ایک نکٹرنل سینسز جو کہ عام خواب کے حواس ہیں، اور ایک لیلۃ القدر یعنی ایکسٹرا نکٹرنل سینسز. تیسری قسم ہے موت کے حواس، جس میں آپ کا جسم پرماننٹلی ڈسکارڈ ہو جاتا ہے، یعنی حواس کی اتنی رفتار بڑھتی ہے کہ آپ گاڑی سے ہی اتر جاتے ہیں. یہ ہو گئے موت کے حواس. اس کے بعد چوتھا درجہ آ گیا قیامت کے حواس. پھر 5واں درجہ آ گیا حشر نشر کے حواس. اب یہ 11,500 حواس 5 درجوں پہ کام کرتے ہیں. آپ کو ساری زندگی 40 کا نہیں پتہ چلا، 50 کا لگ گیا تو بڑے عالم بن گئے، 100 کا پتہ چل گیا تو آپ کے پیر ہی نہیں زمین پہ ٹکتے. اور وہ بھی ہیں جو 5-5 10-10 ہزار سمیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا ہے، اور ایسے خاموشی سے بیٹھے ہیں کہ جیسے ابھی بہت کچھ اور جاننا باقی ہے. ظاہر ہے وہ درجوں پہ جاننا باقی ہے نا. آپ کسی بھی چیز کے ایک درجے پہ واقف ہوتے ہیں، پھر مزید واقف ہوتے ہیں، مزید واقف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اس کی کنہاں تک پہنچ جاتے ہیں. یو ریچ ٹو دا ویری روٹ آف اٹ. تصور شیخ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے حواس کی طرز فکر کا مطلب آپ کے حسیات کا جو اپروچ کا طریقہ ہے وہ مرشد کریم کی طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی ان صفات کو جاننے کے لیے آپ کا ایک تو یہ بیریئر ٹوٹ گیا کہ 5 صفات نہیں ہیں، 5 حواس نہیں ہیں، 11,500 حواس ہیں. اب وہ سن کے تو سارے منہ میں انگلیاں دانتوں تلے انگشت بدنداں ہیں ہو کے دیکھ رہے ہیں. پوچھ نہیں کوئی رہا کہ بھائی یہ کہاں سے لے آئے. اس کے بعد اگر میں نے بتا دیا کہ بھائی آپ کی زبان میں جتنے ایڈجیکٹیو ہیں، اردو کے ایڈجیکٹیو نکال لیں، یعنی اس میں صفات، عربی کے، فارسی کے، انگلش کے، انگلش میں تو ہے کہتے ہی ایڈجیکٹیو ہیں. اب کسی بھی ڈکشنری کے صرف ایڈجیکٹیو گن لیں
تقریباً اتنے ہی نکلیں گے. آپ جتنی صفات سے نوعی سطح پہ واقف ہیں آپ نے ان کے نام رکھ دیے. اب اللہ کی صفات تو لامحدود ہیں، لیکن چلیں آپ کے میرے تعارف میں ہماری فکر میں جتنے بھی آئے. اب مرشد کریم کی طرز فکر سے کیا ہوگا کہ ان کی طرز فکر جب آپ کو منتقل ہوگی تو کیا ہوگا، ان کا ذہن منتقل ہونا شروع ہو جائے گا. اب ذہن جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے. اب وہ مائنڈ سیٹ، مائنڈ پہلے مائنڈ سیٹ ہوگا، پھر مائنڈ منتقل ہوگا، پھر صلاحیتیں منتقل ہوں گی. وہ جو ایٹریبیوٹس ہیں یعنی کہ اللہ کی صفات ان کے اندر کام کر رہی ہیں، ان کا عکس ان کی صلاحیتیں کہلا رہا ہے. وہ ان صلاحیتوں کو یا اللہ کے ان ایٹریبیوٹس کو جس کو ہم ابھی ایڈجیکٹو کہا، ان کے اندر جس طرح سے متحرک ہیں، جس طرح سے انہوں نے اویکن کیا یا ان کا کانشیس حاصل کیا، ان کے بارے میں اویئرنیس حاصل کی، وہ آپ کے اندر جاگنا شروع ہو گئی. یہ صلاحیتوں کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا. اب آپ صلاحیتوں کا انتقال کر کے بیٹھ جائیں کہ جی وہ تو فوت ہو گئی، تو یہی تو ہم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد ان کے علوم منتقل ہوں گے. یعنی جب ان صفات کو آپ ایکسرسائز کر کے آپ جب حقیقت تک پہنچیں گے تو حقیقت جو ہے اسی کو علم حضوری کیا ہے آپ کی روحانیت میں. شرح لوح قلم کا پہلا چیپٹر ابا نے کہاں سے شروع کیا؟ علم حصولی اور علم حضوری کے علوم ہیں یہ. ان میں سے جو علم حصولی ہے یہ سب فکشن ہے، اور علم حضوری جو ہے یہ حقیقی علم ہے. تو یہ جب علم حقیقی آپ کو منتقل ہوگا تو گویا آپ علم حضوری کی طرزوں سے آشنا ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر اس پٹری پہ چڑھ گئے تو چھکا چھک چل سو چل بڑھتے رہیے. وہ تو لامتناہیت کا سفر ہے. آپ نے اس مادی زندگی میں اس پٹری پہ چڑھنا ہے، اور پھر یہ پٹری آپ کو جب اگلے جہاں میں جب اس پہ سوار ہو کے آپ چلیں گے تو آپ حقائق کی یعنی علم حضوری کی حدوں میں یا اس کی سمت سفر کرتے رہیں گے، اور وہاں لامتناہیت کا عالم ہے. کوئی انتہا تو ہے ہی نہیں نا. تو اللہ نے آپ کو بھی تو لامتناہی زندگی عطا کی. اب آپ صرف مادی زندگی کے زون کو ہی زندگی مانیں تو آپ کی مرضی. تو بات واضح ہو گئی کہ مراقبہ تصور شیخ کرنے کا اصل بینیفٹ کیا ہے؟ طرز فکر کا حصول، یعنی مائنڈ کو سیٹ کرنا. مائنڈ کی سیٹنگ ہوگی تو پھر مائنڈ ان جیسا ہو جائے گا، ذہن منتقل ہوگا. پھر ذہن کے بعد ان کی صلاحیتیں یعنی وہ صفات کا جو عکس ان کے اندر کام کر رہا ہے وہ آپ کو بھی حاصل ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے اندر بھی اویکن ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد وہ جو ان صلاحیتوں کے استعمال کا جو مقصد ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا علم حاصل ہو. کون سا علم؟ وہ جو اللہ کا علم ہے. آپ اللہ کے نائب ہیں تو آپ کو اصل میں کیا جاننا ہے کہ اللہ کیا جانتا ہے. اللہ جو جانتا ہے وہ آپ کو خود عطا کرے تو وہ علم لدنی کہلاتا ہے. آپ وہ ذہن بنا لیں جو اللہ چاہتا ہے تو پھر اللہ کا علم جس طرح سے اللہ جانتا ہے کسی چیز کو اس طرح سے آپ جاننا سیکھ جائیں گے تو یہ علم حضوری کہلائے گا، علم حقیقی کہلائے گا. تو یہ آپ ہی نے اپنانا ہے. وہ تو فیڈر لے کے بیٹھے ہیں لیکن آپ کو بھوک بھی تو لگے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کے کمرے میں بلب لگا ہوا ہے؟ یہ بلب آپ بٹن دباتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ جل جائے گا تو وہاں تو آگ لگنی چاہیے. مطلب ہے کہ وہ روشنی دینے لگتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. اسی طرح ٹیوب لائٹ جلتی ہے، وہ مجھے دیکھ کے جلتی ہے اصل میں، یا آپ کو دیکھ کے جلتی ہے، بہرحال جلتی ہے، ٹھیک ہے، نہیں وہ روشن ہو جاتی ہے. کیوں؟ اب بلب میں ٹنگسٹن وائر ہے، اس میں سے کرنٹ گزرتا ہے اور وہ روشن ہو جاتی ہے. اب ٹیوب کے اندر تو ٹنگسٹن وائر نہیں ہے تو اس میں کیا ہے کہ گیس بھری ہوئی ہے جو کہ وہاں سے کرنٹ گزرنے کی وجہ سے روشن ہو جاتی ہے. فلوروسینٹ کہتے ہیں اسے، یعنی وہ روشنی جذب کرتی ہے. کون سی روشنی؟ جو غیر مرئی ہے، یعنی کرنٹ غیر مرئی روشنی ہے. اب یہ غیر مرئی روشنی کو وہ جذب کر کے جب روشنی دیتی ہے یعنی روشن ہو جاتی ہے چیز. اس پہ تو آپ نے کبھی حیرت کا اظہار نہیں کیا. اب آ جائیے حضرت موسیٰ پہ اور ید بیضا پہ. کہانی یہ ہے کہ بغل جو ہے اصل میں کس چیز کا استعار ہے؟ حضور مرشد کریم نے کہا کہ ہر انسان میں کرنٹ دور کر رہا ہے، ہر چیز میں سوری ہر شے جو ہے اس میں کرنٹ دور کر رہا ہے. آپ غور کریں، ایک ایٹم جو ہے اس کے گرد الیکٹران کا گھومنا کیا کرنٹ ہی تو ہوا؟ کیونکہ کرنٹ کہتے ہیں الیکٹران کے بہاؤ کو. آپ کی سائنس جو ہے وہ الیکٹران کے بہاؤ کو کرنٹ کہتی ہے، یا چارج کہہ لیں. پازیٹیو نیگیٹو دو چارج ہوتے ہیں نا. اب ہر شے میں کرنٹ دور کر رہا ہے. نمک میں جو کرنٹ دور، اگلا جملہ یہ ہے حضور مرشد کریم کا کہ ہر شے میں کرنٹ دور کر رہا ہے اور ہر کرنٹ دوسرے کرنٹ کا متلاشی ہے.
یعنی نمک کو طلب ہے کہ کوئی اسے چکھے، کوئی اسے کھائے، اور آپ کو طلب ہے کہ مجھے نمک ملے. تو کیا ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں اور آپ اس کو جذب کر لیتے ہیں اپنے اندر. یعنی ایک کرنٹ دوسرے کرنٹ میں جذب ہو جاتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے یا تیز کرتا ہے. اب یہ دو باتیں ہو گئیں، ایک یہ بلب اور ٹیوب لائٹ کی، دوسری یہ آپ کے اندر دور کرنے والے کرنٹس کی. اب یہ بغل جو ہے یہ اصل میں کیا آپ کے جسم میں کرنٹ دور کر رہے ہیں. اور آج یہ میں نئی بات ہے، بالکل پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں کیا کہ یہ جو کرنٹ دور کرتے ہیں یہ آپ کی ہڈیوں کے ساتھ ساتھ دور کرتے ہیں. پوری ہڈی جو ہے بازو کی، کندھے سے لے کے کونی تک، ایک مثال دے رہا ہوں، یہ کندھے سے کونی تک کرنٹ کا دورانیہ اس طرح چل رہا ہے کہ کندھے سے کونی تک کی ہڈی جو ہے اندر ہڈی، وہ پھر کونی سے دوبارہ کندھے تک. تو یہ ایک لوپ بنا. کیا بنا؟ ایک لوپ بنا. اب ایک لوپ بنا آپ کے کونی سے لے کے کلائی تک. یہ جو ہے یہاں پہ دو لوپ بن رہے ہیں. یہ دونوں لوپ آپس میں کونی کے مقام پہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اس لیے بازو حرکت کرتا ہے. اب اسی طرح یہ بغل میں ایک کرنٹ تو یہ نظر آ گیا آپ کو کندھے سے کلائی تک، کونی تک. اب دوسرا آپ کی گردن کے مہرے جو ہیں وہاں سے لے کے آپ کے شانے کے ساتھ یہ پورا ایک لوپ ادھر بن رہا ہے. تیسرا لوپ آپ کی پسلیوں میں بن رہا ہے. کندھا جو ہے، یہ بغل جو ہے، یہ اصل میں یہاں پہ 3 لوپ مل رہے ہیں کرنٹس کے. اب جب وہ دائیں بغل میں بایاں ہاتھ رکھ کے دباتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ یہ جو 3 لوپ ہیں کرنٹس کے، ان کا جو جنکشن ہے بغل، اس جنکشن میں جب وہ یہ ہاتھ دیتے تھے، اب ہاتھ دیکھیں کیا ہے، اس کی جتنی ہڈیاں یہ چھوٹے چھوٹے لوپ ہیں. انگلیوں میں 3 لوپ چل رہے ہیں، نیچے ہتھیلی میں پورا ایک لوپ چل رہا ہے، ادھر انگوٹھے میں 2 لوپ چل رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے لوپ ہیں کرنٹس کے. اس کو جب آپ بغل میں مطلب حضرت موسیٰ نے جب بغل میں دبایا تو اللہ نے ان کو یہ صلاحیت عطا کی کیا کہ وہ ان کرنٹس کو اپنے ہاتھ کے چھوٹے لوپس میں جذب کر کے اس کو فلوروسنٹ بنا دیں، بلب کی طرح روشن کر دیں، ٹیوب لائٹ کی طرح روشن کر دیں. یہ میں نے تشریح کر دی اس کی مادی شکل میں، ٹھیک ہو گیا. لیکن یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علم نبوت کے تحت خارق العادت حرکت فرما رہے ہیں، لہٰذا یہ سارا لاشعوری کھیل ہے، یعنی یہ شعور سے ممکن نہیں ہے. آپ کو اس کے لیے اگر یہ آپ خود پرفارم کرنا چاہیں تو آپ کو لاشعور میں کنٹرول ہونا چاہیے. اور یہ سارے کرنٹس کے نظام کو سمجھایا گیا. وہاں 40 راتیں 40 دن جو ان کے اوپر گزرے، اللہ نے ان کو علم نبوت سے نوازا. اب علم نبوت سے آشنا ہو کر انہوں نے کیا کیا، حواس پہ کنٹرول آ گیا، درجے کنٹرول آ گیا کہ جب انہوں نے بغل میں ہاتھ دبا کے باہر نکالا تو ہاتھ جگنو کی دم کی طرح روشن ہو گیا. اب جگنو کی دم میں کیمیکل ایکشن ہوتے ہیں. آپ اعتراض کریں گے کہ اگر جگنو تو وہ تو پرماننٹ ہونا چاہیے، پھر نہیں. وہ میں نے اسی لیے یہ مثالیں دیں کہ جب آپ سوئچ آن کرتے ہیں تو ٹیوب لائٹ جلتی ہے، تو جب وہ ہاتھ کو وہاں دبا کے چارج میں لا کے باہر نکالتے تھے تو لوگوں کو اس میں سے روشنی پھوٹتی دکھتی تھی. اب یہ کیا ہوا، یہ لوگوں کے حواس پہ اثر انداز ہونا ہوا، یعنی ان کے حواس کی توانائی دوسروں کے حواس کو اپنی گرفت میں لے کے دکھاتی تھی کہ ان کے ہاتھ سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں. اس کی ایک اور مثال دوں آپ کو حیرت ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو رات کے وقت وہ جانے لگے، کہنے لگے باہر بہت اندھیرا ہے، تو حضور نے اپنا عصا ان کو دیا کہ یہ لے جاؤ. اب وہ کہتے ہیں، بتا رہے ہیں، یعنی کہ تاریخ میں یہ بات یوں لکھی ہے کہ وہ جب لے کے عصا نکلے تو انہیں راستہ روشن نظر آ رہا تھا. اب وہاں یہ لکھا ہے کہ وہ لاٹھی جو تھی وہ اس طرح سے روشن ہو گئی کہ مشعل کی طرح. اب ہم اسے یہ میں نے پڑھا، میں نے بڑا فیسینیٹ ہوا، لیکن جب میں نے اس پہ غور کیا تو اصل میں کیا ہوا کہ جب حضور نے وہ لاٹھی ان کو عطا کی تو اس لاٹھی کے ان کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ میرے مرشد، میرے ہادی، میرے رسول کی عطا کردہ لاٹھی ہے. اس سے ان کی بصیرت بڑھ گئی اور وہ اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئے. اب سمجھ آیا آپ کو حواس کے کنٹرول کی بات. اب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بصیرت پہ مطلب ہے سر دھنے کہ انہوں نے کہا یہ لاٹھی لے جاؤ. ان کا اندھیرا بہت ہے، انہوں نے کہا لاٹھی لے جاؤ. کیا ہوا، لاٹھی جو تھی چونکہ حضور کے تصرف میں تھی، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنیاں کام کر رہی تھیں یا جذب تھی. جب انہوں نے لاٹھی پکڑی تو اس نے ان کی بصیرت کو روشن کر دیا، وہ اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئے. انہیں لگا کہ راستہ روشن ہے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ سوچنے کے بعد ہی سمجھ آئے گا نا. آپ نے سوال پوچھا، دیکھیں میرے ذہن نے کس رفتار سے کون کون سی باتوں کو یاد کیا، کہاں، اپنے حافظے میں. اپنے حافظے میں ٹٹولا اور چیزوں کو ان کے جب پراپر سلاٹ میں سے نکالا تو وہ تصور واضح ہو گیا. اسے کہتے ہیں کنسیپچول کلیئرٹی. تو یہ آج سمجھ آ گیا ید بیضا کیا ہے.
اب ہم وہاں پڑھ کے گزر جاتے ہیں. کسی نے کہا کہ وہ بس جگنو کی دم کی طرح روشن ہو گئی, کسی نے کہا کہ ہاتھ چمکدار ہو گیا. چمکدار ہونا, روشن ہونا اور جگنو کی طرح وہ فلوروسنٹ ہونا, اصل میں یہ فلوروسنٹ کا لفظ انگریزی میں جو ہے کہ روشنی کو جذب کر کے روشنی دینا, یہ ہے فلوروسنٹ. اب ٹیوب لائٹ کی مثال میں نے جو عرض کی وہ اسی لیے عرض کی کہ دیکھیں ٹیوب لائٹ کیا کرتی ہے, کرنٹ ایک روشنی ہے, لہر ہے نا, بہاؤ ہے الیکٹران کا, لیکن وہ غیر مرئی ہے, نظر نہیں آتی. نظر نہ آنے والے اس کرنٹ کے فلو کو جب آپ ایک گیس میں سے گزارتے ہیں وہ فلوروسنٹ ہو جاتی ہے, اس کے پارٹیکل چارج ہو کے روشن ہو جاتے ہیں. جب تک یہ کرنٹ وہاں پہ بہتا ہے وہ روشن رہتی ہے. اب ذرا امیجن کریں کہ ایک بندہ آپ کے سامنے کرتے کے اندر ہاتھ ڈال کے بغل میں ہاتھ ڈال کے بغل کو دبا کے ایسے ایک سیکنڈ چند سیکنڈ روکے اور پھر ہاتھ نکالے اور اس کا ہاتھ ایسے فلوروسنٹ ہو. قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا, ید بیضا. دوسرا معجزہ جو ہے کہ وہ عصا کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا. یہ معجزہ جو ہے اس کے پیچھے بھی یہی علم نبوت کام کر رہا ہے, حواس پہ کنٹرول. انہوں نے اپنے حواس میں اژدہا دیکھا اور لوگوں کو دکھایا. نتیجہ یہ کہ وہ لکڑی کے اندر جو مقداریں کام کر رہی تھیں انہوں نے اژدہا کی طرح بیہیو کیا. کیا کیا, وہ جو سانپ دکھ رہے تھے ان کو نگل گئی. اب وہ جادوگروں کو یہ کیوں نہیں سمجھ آئی؟ جادوگروں نے مشق کر کے یہ تو کر لیا تھا کہ اپنے حواس پہ اتنا کنٹرول حاصل کر لیا کہ انہوں نے لاٹھیاں رسیاں پھینکی, وہ سانپ بن گئے. نہیں, لوگوں کو لگا, انہوں نے وہاں موجود لوگوں کو اپنے حواس کے زیر اثر لا کے یہ دکھایا کہ یہ سانپ ہیں. اللہ نے کیا کہا, لا تخفف, خفیف مت ہو, چھوٹا مت پڑھ. ہم نے کر دیا خوف مت کر. اللہ کہہ رہا ہے کہ خفیف مت ہو, چھوٹے مت بنو, یعنی اپنے حواس کو بڑا رکھو. کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ یہ لاٹھی عصا ہے. میں نے کہا ہلکا ڈال اس کو. جب ڈالا انہوں نے تو سب کچھ کیا ہو گیا, وہ جو استدراجی علوم تھے وہ علم نبوت کے سامنے پسپا ہو گئے. علم نبوت کا آپ کو اندازہ ہوا کہ اس کا رتبہ اور مقام کیا ہے؟ کھیل ساری کی ساری حواس پہ کنٹرول کی ہے. آپ اسے محدود یعنی حدود میں رہتے ہوئے, محدودیت میں رہتے ہوئے اس لیے استعمال کریں کہ آپ کو فائدہ ہو, آپ کا نام ہو یا انعام ملے وغیرہ وغیرہ. تو یہ محدودیت جو ہے وہ اس کو استدراج بنا دے گی. لیکن وہی اگر آپ اللہ واسطے کر رہے ہیں تو وہ معجزہ کہلائے گا اگر انبیاء کرام کے ذریعے سرزد ہو رہا ہے. خرق عادت یعنی عادت سے ہٹ کر جو بھی کام کیا جائے. تو یہ دونوں معجزوں کی تشریح ہو گئی. ضمیر کی تو مزاحمت نہیں ہوتی نا, یہ لفظ ہی غلط ہے. مزاحمت صرف شعور کرتا ہے. ضمیر تو آپ کو دیکھیں ضمیر کیا ہے. ضمیر جو ہے یہ کانشنس, ایک کانشس ہوتا ہے, شعور میں مزاحمت ہوتی ہے. کانشنس یعنی ضمیر تو اللہ کی آواز ہے. اب اللہ کی آواز میں کیا مزاحمت ہوگی؟ وہ تو آپ کا شعور مزاحمت کر رہا ہے کہ کانشنس کی آواز نہیں سن رہا, تو شعور مزاحمت کرتا ہے. میں اسی لحاظ سے عرض کیا کہ آپ کو اس کی آواز سننی چاہیے. کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ کا شعور مزاحمت کر رہا ہے, ضمیر تو آپ کو گائیڈ کر رہا ہے. یعنی جو اللہ کی آواز ہے, جو نور باطن ہے. اب باطن کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے حافظے میں ہے. نور کہتے ہیں خیال کو. وہ جو حافظے میں موجود اطلاعات ہیں ان کے نتیجے میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ آپ کو نتائج سے آگاہ کر رہے ہیں. حضور کلندر بابا اولیاء نے کیا کہا, اللہ کا بخشا ہوا نتیجہ ہوتی ہے. ضمیر کی آواز اللہ کا بخشا ہوا نتیجہ, کہ اللہ بتا دیتا ہے, یعنی اندر سے ضمیر بتاتا ہے کہ یہ جو حرکت کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. یہ نتیجے پہ نظر رکھنا ہدایت کہلاتا ہے. جب آپ نتائج پہ نظر رکھنا سیکھ لیں گے تو گویا آپ ہدایت یافتہ ہو گئے. آپ جب بھی کوئی کام کریں اور اس کے نتیجے پہ نظر نہ رہے تو نتیجہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اپنی کاوش کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. لیکن جب آپ کوئی قدم اٹھانے لگیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اب یہ نتیجہ اور وہ نتیجہ کہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اب سمجھ آیا کہ ہم نے الفاظ کو کیا گڑبڑ مچائی ہوئی ہے. یعنی کہ آپ نے اپنی پرفارمنس درست طرح سے پرفارم کیا. حضور کلندر بابا اولیاء نے کیا کہا, جب انسان اپنی صلاحیتوں کو نوع انسانی کے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر خلوص کا چشمہ پھوٹ نکلتا ہے. یعنی جب آپ اپنے تقاضوں کی اپنے تقاضوں کی, میں نے صلاحیتیں بول گیا, تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے اچھی طرح, تو اس کے لیے نوع انسانی کے لیے اس کے اندر اخلاص کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے, خالص ہو جاتا ہے. اخلاص کا چشمہ کیا ہوا؟ خالص ہونا. خالص کا کیا مطلب؟ پیور ہو گیا, پیورٹی آ گئی اس میں, اس کے تھاٹس میں, اس کے آئیڈیاز میں, اس کی کنسیپچل کلیئرٹی میں پیورٹی آ گئی.
وہ ارج کو اس طرح استعمال کر رہا ہے کہ خود اپنے تقاضے کی تکمیل کر کے تسکین پا کر دوسروں کو بھی سکون آشنا کر رہا ہے. مثال بچے کی لے لیں. بچہ اسے بھوک لگی ہے, اس کے تقاضے کی تکمیل نہیں ہو, جو ہی اسے فیڈر مل گیا یا کھانا مل گیا, اس کے تقاضے کی تکمیل ہوئی اور اس کو تسکین ملی, اب وہ کھیل رہا ہے تو خوشی بکھیر رہا ہے یا خوشی ریڈیٹ کر رہا ہے. غور کریں کیا کیا. جب وہ تقاضے کی تکمیل اچھی طرح کرتا ہے تو دوسروں کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے. یعنی تقاضوں کی تکمیل سے جب آپ کو تسکین ملتی ہے تو آپ مقصد حیات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, ہو جاتے ہیں. اگر ہو جاتے تو اس سے اچھی بات کیا تھی. ہم وہی تو نہیں ہوتے. ہم تقاضے کی تکمیل کرنے کے بعد خواہشات کے تعاقب میں لگ جاتے ہیں, بجائے مقصد کی تکمیل پہ جانے کے. ہم مزید وہ کیا ہے, حل من مزید, اور آئے اور ہو. وہ تو بھائی جس مقصد کے لیے تم نے تقاضے کی تکمیل کی تھی وہ کہاں گیا. جب آپ کے تقاضے کی تکمیل ہوئی تو آپ کا دھیان جانا چاہیے کہ بھائی جس نے تقاضے کی تکمیل کے وسائل فراہم کیے وہ کون ہے. وہ میرا رب ہے. اللہ کی صفت ربانیت کا دھیان آیا, آپ کو صفت ربانیت کی سمجھ آئی, تو سمجھ کے لیے ہی تو آپ کو تخلیق کیا گیا تھا. اب جب آپ سچ مچ اپنے تقاضے کی تکمیل کے بعد اس تقاضے کی تکمیل کرنے کے لیے درکار وسائل کو فراہم کرنے والی ذات کی طرف متوجہ ہوئے, پرووائڈر آف دوز سسٹیننس, پرووائڈر آف دوز ریسورسز, جب آپ کا ذہن اس کی طرف متوجہ ہوا تو یہی تو مقصد ہے آپ کی زندگی کا. اب بتائیے کہ اگر آپ تقاضے کی تکمیل کریں, پیٹ بھر کے کھا لیا, آپ کہیں نہیں جی ابھی تو میں نے فلاں چیز بھی کھانی ہے, تو آئس کریم بھی کھانی ہے, تو آپ اور خواہشیں پالنے بیٹھ جائیں, تو وہ مقصد کی طرف تو ذہن نہیں گیا نا. ہماری ذہنی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ اگر ایک تقاضے کی تکمیل ہو جائے تو ہم دوسرے کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں, دوسرے خواہش کو تقاضا بنا لیتے ہیں. یہ جو خواہش کو تقاضا بنانے کی حماقت ہے, یہ ہمیں مقصد حیات سے دور لے جاتی ہے. اگر تقاضے کی تکمیل کے بعد آپ کہیں الحمدللہ, شکر الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے وسائل عطا کیے کہ میں تقاضے, کیا ہوا آپ کا ذہن کدھر گیا؟ کیوں کہا گیا کہ بھئی ہر وقت شکر کرو؟ آپ کا دھیان پرووائڈر آف ریسورسز, اپنے رب کی طرف جانا چاہیے جس نے وہ وسائل فراہم کیے, جن سے تقاضے کی تکمیل ہوئی, آپ کو تسکین ملی, اب آپ سکون میں آ گئے, تو اب آپ میں جان پڑ جانی چاہیے. جان پڑنے کا عمل جنت ہے. بھائی جنت جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں جان پڑ گئی آپ میں. ہم نے اسے باغیچہ بنا دیا, مقام بنا دیا, کیفیت کو مقام بنا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ ہر بندہ اپنی جنت اور جہنم ساتھ لیے پھر رہا ہے. اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ کو خوشی ہوتی ہے, خوشی میں آپ کے اندر ایک جان پڑ جاتی ہے, یہ جان پڑنا جنت کہلایا. اب آپ ان الفاظ کے روٹ کو دیکھیں نا, دونوں جیم نون ہیں, اسی سے جن ہے, اسی سے جان ہے, اسی سے جنت ہے. تو قدر مشترک کیا ہوئی؟ جان. ابن عربی جی, تو ابن دوسرا عربی, یہ ان کا نام ہے. وہ ابن عربی, شیخ ابن عربی, محی الدین نام تھا ان کا, محی الدین شیخ ابن عربی. ان کے والد عرب سے تھے, تو وہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں ان کو کہ وہ عربی کا بیٹا ہے, اس طرح کہا جاتا تھا. فتوحات مکیہ نامی کتاب لکھی تھی انہوں نے, اور وہ کتاب کے بارے میں ابا نے مجھے حکمن پڑھوائی تھی, وہ کہ آپ نے پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں. ابا کہنے لگے وہ پڑھ کے بتائیں. میں نے پڑھی, تو پھر ابا کے ساتھ جب بات ہوئی تو حضور مرشد کریم نے فرمایا کہ قلندر بابا اولیاء نے کہا تھا کہ یہ کتاب جو ہے انہوں نے مولویوں کو ستانے کے لیے لکھی تھی, کہ پکڑ کے دکھاؤ مجھے. انہوں نے مولویوں کو تنگ کرنے کے لیے لکھی تھی, یعنی کہ باتیں کہیں تھیں, کھل کے کہیں تھیں, لیکن اس طرح کہیں کہ مولوی کی پکڑ میں نہیں آئے, مولویوں نے نہیں پکڑ سکا. یہ کتاب جو ہے, اب قلندر بابا نے کہا یہ خواص کے لیے, تو پھر اگلا تبصرہ یہ کیا کہ بھلا ایسی کتاب کا کیا فائدہ جو صرف خواص کے لیے ہو. خاص لوگ یعنی عوام کے لیے نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے نا جنرل پبلک کے لیے, ایک ہوتی ہے فار اسپیشل پیپل. اب ہمارے یہاں آج کل اسپیشل پیپل کا مطلب ہے مینٹلی ریٹارڈڈ لوگ, کہتے ہیں نا اسپیشل چلڈرن. وہ جو ذہنی طور پہ کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو اسپیشل کہتے ہیں نا. تو ہمارے تو بیچارے خواص جو ہیں وہ اسپیشل لوگ ہی ہوئے نا, یعنی ذہنی معذور. یہ ایسی شرارتاً کہہ رہا ہوں, خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہیں کہ وہ, لیکن وہ لفظوں کی وجہ سے نا. ابو الانبیاء, انبیاء کا باپ, یہ حضرت ابراہیم کا خطاب ہے. انہوں نے اللہ سے دعا کی, جب وہ لاجیکل تھنکنگ کی انہوں نے, اور یہ سارا نظام فکر کیا ہوتا ہے آپ کے جینز میں اتر گیا. جینز کیا ہوتے ہیں؟
یہ جو آپ کے باڈی میں سیلز ہیں، اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اس کے اندر کروموسوم ہوتے ہیں، کروموسومز کے اوپر جینز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈی این اے سے بنتے ہیں، ڈی نیوکلیک ایسڈ سے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ گویا یہ ایک پرنٹ ہے، طرز فکر کا ایک پرنٹ اندر اتر گیا، جینز میں اتر گیا۔ آج کی ماڈرن سائنس میں ہم کہیں گے کہ گویا یہ ان کی طرز فکر ان کے باڈی کے ایک ایک سیل میں اتر گئی۔ تو انہوں نے کیا دعا کی کہ بار الہ میری اولاد کو بھی نبی بنانا، یعنی آگے سے انہوں نے پشتوں میں اپنی نسل در نسل کہ یہی طرز فکر سب میں رائج رہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے دیکھیں نا، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں نبی ہوئے، پھر آگے حضرت اسحاق کی اولاد میں دیکھیں تو سارے ہی انبیاء کرام ہیں، ٹھیک ہے، شعیب ہیں، پھر ان کے بیٹے ہیں، یعقوب، ٹھیک ہے، یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، پھر انہی کی نسل میں حضرت موسیٰ آتے ہیں۔ غور کریں، یہ سارے انبیاء کرام، پھر اس لیے ان کو ابو الانبیاء کہا گیا، نبیوں کا باپ۔ شفیع الامم، یہ کیا کہوں، یہ ضرورت سے زیادہ عقیدت میں غلط بات کہنا ہے۔ اب شفیع کا مطلب ہوتا ہے شفاعت کرنے والا۔ اب شفاعت کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کا جوخم اٹھا کے، جان جوخم میں ڈال کے، مصیبتوں میں ڈال کے ایک سسٹم دیا۔ اب میں ساری زندگی اس سسٹم پہ نہیں چلا، نام ان کا لیتا رہا اور ان کے سسٹم پہ نہیں چلا، اس سسٹم کو نہیں سمجھا، اور پھر میں انہی سے شفاعت کی درخواست کروں؟ ایمانداری سے بتائیں، یہ کوئی بات بنتی ہے؟ اب یہ جو میں نے کہا نا، عقیدت میں غلو، یعنی ضرورت سے زیادہ ہی عقیدت کے اظہار کے لیے کہہ دیا کہ جی وہ امت کی شفاعت کریں گے، یعنی پوری امت میں آپ چونکہ مسلمان ہو گئے لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آپ کو جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ تو یہ کوئی کانسیپٹ میری سمجھ میں تو نہیں آیا، اس لیے کہ بھی میں نے عرض کیا کہ جو بندہ جس نے ایک نظام دیا تاکہ آپ اس پہ عمل کریں، آپ اس نظام پہ عمل کرنے کے بجائے ساری زندگی اس کے نظام کے عملاً پریکٹیکلی اس کے خلاف چلتے رہے ہوں، اور پھر آپ اسی سے سفارش کروائیں کہ جی آپ میری سفارش کر دیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے بخشوا دیں۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا، یہ بڑے سازش کے تحت شیطان نے پھیلایا کہ لوگ اپنے اعمال کی درستی نہ کریں اور اسی امید پہ رہیں کہ حضور ہیں نا وہ مجھے بچا لیں گے۔ نتیجہ آج دیکھ لیجیے آپ کا کیا حشر ہے پوری دنیا میں، امتوں کی جمع۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بنتا ہے ماں کی طرح محبت کرتے ہوئے وہ آپ کی سفارش کریں گے۔ اب آپ ماں کی محبت کا ناجائز استعمال کرنا چاہیں تو کس کا قصور ہوا بھائی؟ اب فرض کریں کہ آپ کا امید ہو کہ جی میں نے غلط کیا ہے، یہ چوری کی ہے، ماں بچا لے گی، ماں جو ہے باپ سے مار نہیں پڑنے دے گی، تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اب فرض کریں کہ وہ ماں کو پتہ چلے، وہی پکڑ کے آپ کو دھمکانا شروع کر دے، دھمکے مارے، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ تو کہیں گے جی میں تو شفیع بنا کے بیٹھا ہوا تھا، آپ مجھے مارنا شروع کر دیا آپ نے۔ وہ نہیں کہے گی ماں کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا ہے، میں نے تمہیں کیا کہا کرنے کو، تم کیا کر کے آئے؟ اصل صورتحال کیا بنے گی؟ میں نے کہا یہ عقیدت میں ہم نے خطاب تو دے دیا، لیکن میری عقل جو ہے نا وہ اس کو تسلیم کرنے میں، عقل سلیم خاص طور پہ اس کو ماننے میں متعامل ہی ہوگی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے جی، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ سے التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری فہم کو بڑھاتا رہے تاکہ ہم اس کے نظام کو سمجھ کے اس کو بھی سمجھ لیں۔ آمین یا رب العالمین۔